عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رفیقان گرامی، جتنا وقت پرمیشن کا تھا ختم ہو چکا. اب میری تقریر بغیر پرمیشن کے ہو رہی. اگر اس میں رکاوٹ پڑی تو میرا قصور نہیں ہوگا. اب تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا. رفیقان ملت، اب میں بوڑھا ہو گیا اور میری عمر کے لوگ کھاٹ توڑتے ہیں، وہ میدان عمل میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے. میری داڑھی، مونچھ اور سر کے بال دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ادھیڑ ہے. میرے طلباء کی داڑھی، مونچھ اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. کم طلباء ایسے ہیں جو کھلتی ہیں. بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے بدن پر بھی جوانی کا تھوڑا سا نشان تو باقی ہے. اور یہ اس سے بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے دین کی اطاعت اور اس کی تقویت میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ مل گیا تھا. اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ میں لاک ڈاؤن نہ ہونے کے زمانے میں، یعنی لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے، دنیا کے مختلف گوشوں میں ڈھونڈتا تھا اور دین مدین
اور نسل کے اعلیٰ حضرت کی اشاعت میں مصروف رہا۔ 20 فروری سن 20 کو میں باہر کے سفر سے ممبئی ہوا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا اور میں بھی ڈاؤن ہو گیا۔ یہ سارے پروگرام اس کو چھوڑنے پڑے، نہ میں سفر کر سکتا تھا، نہ میں لوگوں کو بلا کر کچھ بتاتا۔ البتہ 3-4 طلباء جو مفتی کا کورس پڑھتے تھے ان کو میں کہتا کہ چپکے سے آؤ اور مجھ سے درس دے لیا۔ وہ درس میں دیتا رہا الحمدللہ، اور دنوں میں جتنا درس ہوتا تھا اس سے دگنا کام ہو گیا۔ خیر، اب یہ جو کچھ بھی ہو، اس بڑھاپے میں جب کہ بوڑھے لوگ دروازے پہ بیٹھ کر ٹھائیں کھانستے ہیں اور وہاں پر بلغم کا تبرک دلاتے رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے محفوظ رکھا، بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اور ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، بوڑھا ہو جانے پر بھی اس کو بلغم کی بیماری نہ ہو۔ الحمدللہ، یہ رب العالمین کا کرم خاص۔ اب تھوڑی سی بات مجھ سے امام اعظم چند جملوں میں۔ خلیفہ منصور نے امام اعظم سے پوچھا آپ کے فقہ کی اساس کس چیز پر، یعنی بنیادیں کس بات پر ہیں؟ فرمایا خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کے اوپر میری فکر ڈپینڈ کرے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ نے تو بہت مضبوط پیلر پکڑا، سمجھ میں آیا؟ ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد پورے صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ اگر وہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ان کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ تمام کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے۔ یہ نہیں کہ میری پسند کے مطابق وہ بتائے تب پسند کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود کا مزاج ایمانی یہی ہے کہ وہ چیز پسند کرے گا جو رسول پاک کو ناپسند ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زیادہ تر آپ کا ڈیپینڈ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ عمرے یا حج کے لیے تشریف لے گئے، مقام ابراہیم پر
آپ نے نماز پڑھی اور نماز کا سلام پھیرا تو وہی بیٹھے ہوئے تھے امام عبدالرحمن اوزاعی، وہ بولے کہ آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ نہ اٹھائے؟ تو فرماتے ہیں لم یصح فی ھذا حدیث، اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث مجھے نہ ملی۔ تو فرماتے ہیں کیوں نہیں ملی؟ حدثنی ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع عن الركوع۔ پھر مجھے امام ابن شہاب زہری نے یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت سالم ابن عبداللہ سے سنا۔ سالم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب اپنا ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اٹھتے تب اپنا ہاتھ اٹھاتے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں حدثنی حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمہ و عبد الرحمن بن الاسود عن ابن مسعود قال لا يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حماد نے یہ حدیث سنائی۔ حماد ابن ابی سلیمان حضرت امام اعظم کے استاد، وہ کہتے ہیں مجھے امام ابراہیم نخعی نے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت علقمہ ابن قیس نخعی سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے مجھ کو حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا ہاتھ نہ اٹھاتے مگر تکبیر تحریمہ کے وقت، ثم لا یعود، اس کے بعد پھر نہیں۔ اب دونوں حدیثیں ٹکرا گئی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں جواب میں احدثک عن ابن شہاب عن سالم عن عبداللہ، یعنی میں 3 واسطے والی حدیث سناتا ہوں کہ امام زہری نے مجھ کو سنائی، زہری نے حضرت سالم سے، سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، 3 بات کے بیچ میں، میرے اور رسول پاک کے بیچ میں 3 بات تھی۔ پہلا واسطہ ابن شہاب زہری، دوسرا واسطہ ان کے استاد سالم ابن عبداللہ، تیسرا واسطہ ان کے استاد یعنی سالم ابن عبداللہ کے والد استاد ابن عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اور آج مجھ کو حدیث سنا رہے حماد
عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود چار بات تھی تو میری حدیث زیادہ قریب ہوئی. امام اعظم فرماتے ہیں آپ کی حدیث میں امام زہری کا نام ہے حماد. الحمدللہ امام زہری سے بڑے فقیہ ہیں. پھر دوسرا نام سالم ابن عبداللہ کا ہے. الحمدللہ امام ابراہیم نخعی ان سے برتر ہیں. اور تیسرا نام عبداللہ ابن عمر کا ہے. بے شک عبداللہ ابن عمر کا مرتبہ صحابیت کی وجہ سے بہت بلند ہے، مگر تفقہ میں علقمہ برتر ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہے. کیا پوچھتے فسکت الاوزاعی ولم یدر ما یقول. یہ بات سن کر امام اوزاعی چپ ہو گئے، کچھ بولا نہیں. بولے تھے بس یہ مناظرہ تھا دو اماموں کے بیچ میں. اب ایک امام کے جواب کی کوئی دلیل امام اوزاعی کے پاس نہ ملی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ امام کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کے پیروکار امام اعظم ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی تاکید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسلم شریف نے روایت کی. وہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہو. بار بار ہاتھ اٹھانا پرسکون کا نہیں یا نہ اٹھانا پرسکون نہ. اسکنوا فی الصلاۃ بارہا. اب جو دیانتدار ائمہ تھے وہ رہے نہیں. اس لیے اگر غیر مقلدین کچھ اپنی پھوم آئے تو میدان خالی ہے، پکارو. ہاں اگر تم لوگ کہ امام اعظم نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کی قطار کھڑی اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو بجرگیہ کا مناظرہ دیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ چلو امام اعظم سبحان اللہ کتنے بڑے امام ہیں. خلیفہ منصور نے کہا میں آپ کو قاضی بناتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو قاضی بنایا گیا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، اس لیے میں قاضی نہیں بنتا. تو اس نے کہا میں قاضی بنا کے رہوں گا. تو آپ نے فرمایا میں قاضی بن نہیں سکتا. اس نے کہا خدا کی قسم میں قاضی بناؤں گا. اس نے کہا امام اعظم بولے خدا کی قسم میں قاضی نہیں بن. ابو حنیفہ آپ اپنی قسم کا کفارہ کیجیے. امام اعظم کہا نے فرمایا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے پاس بہت مال ہے، کفارہ آپ دیں. مجھے تو دینے کے لیے میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے جتنا مال آپ کے پاس ہے، آپ کے لیے کفارہ دینا بہت آسان. اب اس نے کہا میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا. فرمایا جیل میں ڈالو، قتل کرو جو جام کرو. میں قاضی کرتا جیل میں ڈال دیا. جیل میں پڑھنے کے بعد امام اعظم کے چاہنے والے
اتنے پڑھنے لگی کہ جیل خانے میں لائن لگی رہتی، امام اعظم سے ملاقات کر سمجھ آیا؟ اس لیے امام اعظم کو خلیفہ منصور نے ظاہر کرایا۔ اس زمانے کی ایک بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے جلیل الشان شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضاة فی الشرط والقدر، اول قاضی القضاة، سب سے پہلے اگر کوئی قاضی القضاة زمانہ اسلام میں ہوا تو وہ کون ہے؟ امام ابو یوسف ہے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ ان کو امام اعظم نے کہا کہ میری مجلس سنبھالو، میں تو جیل خانے میں آ گیا، تم سنبھالو، لوگوں کے فتوے کا جواب دیا کرو، لوگوں کے فیصلے کیا کرنے لگے۔ ایک روز ایک آدمی آیا، حضور ایک مسئلہ ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ میں نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا، دھوبی آیا، اس سے کہتا ہے کہ آپ کا کپڑا جو دھونے میں لے گیا تھا وہ چوری ہو گیا، میں آپ کو واپس نہیں دے سکتا، البتہ آپ میری مزدوری دیں، کپڑا دھونے مزدوری دیں، اور یہی مجبوریت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غلط طریقے ہے۔ دھوبی کے پاس کپڑا ہو یا دردی کو سلائی کے لیے کپڑا ہو یا رنگریز کو کپڑا رنگنے کے لیے ہو، اگر وہ چوری ہو جائے، آگ لگ گئی، جل جائے، اور اس میں اس دھوبی کا، دردی کا، رنگریز کا بلکہ اس نے پوری عبادت سب ایسی صورت میں اوپر کو جانا۔ لیکن اگر آپ جانے پر وہ قادر اور نہیں بجائی، حفاظت کرنے میں اس نے کسر چھوڑی، اس وجہ سے دعوت دینا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ اس زمانے میں جو لوگ دردیوں سے کہتے ہیں میرا کپڑا اتنے کا ڈھلا، یہ سب غلط ہے۔ اسلام میں اس کی کئی اجازت ہے، اسی طرح جو بھی ہے، مگر اب امام ابو یوسف نے کہا کہ اس کو مزدوری مت دو، نہ آپ کا جواب غلط ہے، خطا کیا جواب میں خطا ہے، ان کا اچھا غلط جواب ہے، مزدوری دے دو، خطا کیا یہ جواب بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کچھ پھنستا ہوا چلا گیا، کوئی جواب کچھ نہیں۔ جب اپنی مجلس علم و حکمت سے آپ فارغ ہوئے تو سیدھے جیل خانے میں پہنچے امام اعظم کے پاس۔ امام اعظم دیکھتے ہی فرماتے ہیں اچھا تم اس وقت آئے، شاید دھوبی والا مسئلہ میں لایا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے پہلے یہ جواب دیا کہ اس کو مزدوری مت دو، غلط جواب۔ حضور اسی وجہ سے پھر میں نے رائے بدل کہ اس کی مزدوری دی جائے۔ فرماتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہے، سرکار کیا ہے؟ فرماتے اگر کپڑا دھونے کے بعد چوری ہوا
تو مجبوری ملے گی، اور دل ہوئے چوری ہو گیا تو کس بات کی مجبوری لے گا؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ان باتوں کی طرف نظر ہر ایک کی دیتا ہے جو علم کا پہلے بے کرم ہو، وہیں پر یہ سب جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اس زمانے کے بہت بڑے قاضی تھے، قاضی ابن ابی لیلہ۔ ان سے علماء میں بڑی عزت تھی، اور حکومت کے طرف سے وہ قاضی تھے، جسٹس۔ ان کے پاس مسائل آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسئلہ آ گیا یہ کہ آپ نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں، راستے میں ایک مرد اپنے پڑوس کی عورت سے لڑائی کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی حرافہ تھی، بہت چرب زبان۔ اسی بیچ میں اس نے کہا جائے یہ حرامی، حرام کے نطفے کے یہ کہہ دیا تو قاضی ابن ابی لیلہ نے دیکھا کہ میرے سامنے اپنی سپورٹی والے سپاہیوں نے کہا اس عورت کو گرفتار کرو، میرے ساتھ ان کو مسجد لے جاؤ۔ مسجد لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو کھڑے کر کے 80 درے لگاؤ، 80 درے لگائے، پھر ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے جس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو جب کہا حرام زادہ تو ماں باپ پر زنا کی تہمت تو ہو گئی ماں کے اوپر، اس وجہ سے 80 کوڑے لگا دیے گئے۔ قرآن نے فرمایا وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ، جب فَاضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ، تو لگا دیے۔ امام اعظم کو کسی نے خبر پہنچائی تو امام اعظم فرماتے ہیں اس فیصلے میں قاضی ابن ابی لیلہ سے ڈھیروں غلطیاں ہو گئی۔ نمبر 1، اس عورت کو انہوں نے کیوں گرفتار کیا؟ کیوں گرفتار کیا؟ وہ جو بولی تھی اس کا مقدمہ اس مرد نے قاضی صاحب کے پاس پیش کیا، جب اس نے دعویٰ کیا تو آپ نے گرفتار کیوں کیا؟ نمبر 1۔ 2 نمبر، گرفتار کر لیا تو اس سے کیوں نہیں گواہ مانگے؟ گواہ بھی نہیں مانگے کہ 4 گواہ لا کہ اس کی ماں سے بدکاری ہوئی۔ نمبر 3، مسجد میں سزا دینے کا حق شرعاً کسی کو نہیں، کیوں مسجد میں سزا دی؟ نمبر 4، عورت کو جب سزا دی جائے گی تو بیٹھا کے کوڑے لگائے جائیں گے، انہوں نے کھڑے کے ہو کر کے کیوں کوڑے لگائے؟ نمبر 5، یہ کہ لگاتار 80 کوڑے لگائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 10 کوڑے مارو، اس کے بعد اس کو سلطانے اور پانی پینے کا موقع دو، پھر اس کے بعد 10 لگاؤ۔ انہوں نے لگاتار 10 لگوا دیے۔ یہ اتنی غلطیاں ہیں
اب قاضی صاحب کو خبر مل گئی کہ امام ابو حنیفہ نے ان کے ایک مسئلے پر 5 عقدہ کشائی کر دی، اتنی غلطیاں۔ تو وہ قاضی صاحب چلے گئے خلیفہ منصور کے پاس کہ ابو حنیفہ مجھ کو فیصلہ کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس لیے ان کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے۔ منصور نے روک دیا۔ ان کی بیٹی اس زمانے میں ایک روز پوچھتی ہے، ابا جان آج میں نے روزہ رکھا تھا، دماغ سے کچھ خون نکل آیا، وہ حلق میں نیچے چلا گیا، میرا روزہ بچا کہ ٹوٹا۔ فرمایا مسئلہ اپنے بھائی حماد سے پوچھ لو۔ حماد ابن ابی سلیمان آپ کے استاد تھے، ان برکت کے لیے اپنے بیٹے کا بھی نام آپ نے حماد رکھا۔ اپنے بھائی حماد ابن نعمان سے مسئلہ پوچھ لو، میرے اوپر خلیفہ کی طرف سے فتویٰ دینے کی پابندی۔ سبحان اللہ، وہاں پر گھر میں خلیفہ یا اس کا کوئی سپاہی موجود تھا مگر احکام خلافت کی پیروی کرنے میں امام اعظم کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیعوا الامیر ولو کان عبدا حبشیا مجدعا، تم اپنے امیر کی فرما برداری کرو اگر کہ وہ غلام ہو، حبشی ہو، اور وہ ایسا ہو جس کی ناک کان کٹے ہو، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ یہ اس لیے یہ فرماتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب چلیے امام اعظم کے بارے میں کتنی باتیں ہیں۔ حرمین طیبین کے علماء نے فرمایا اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو دیکھنے کے بعد کہ اگر ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ ہوتے یا اب لو ادرکہ ابو حنیفہ اس احمد رضا کو پا جاتے لأدخلہ فی اصحابہ، اپنے خاص شاگردوں کی سب میں بچھاتے۔ اتنی جان اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ کی بالکل اس وقت جب ابھی موج اور داڑھی بھی نہیں تھی، البتہ بلوغ میں آ گئے تھے۔ 13 سال کے مہینے کے دن پر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر نماز فرض، اور اسی روز سے میں نے فتویٰ لکھنا کیا۔ والد ماجد نے میرے لیے الگ کمرے میں مسند لگوایا، رامپور سے ایک ٹائم فتویٰ لے کر آئے وراثت کا، اور اس میں ایک بڑا لمبا فتویٰ لکھا ہوا تھا جس پر 80 علماء کی تصدیق، اور وہاں کے سب سے بڑے مفتی اور اس زمانے کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری علی رحمہ، وہ ان کا بھی تصدیق میں درخت تھا
اب وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی خدمت میں لے کر رامپور سے کوئی آیا وراثت کا فتویٰ۔ ان کے والد صاحب نے فتویٰ یوں دیکھا، دیکھ کے فرمایا لے جاؤ، یہ صاحب کے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہم سے لکھوا دو، مجھے ابھی فرصت نہیں ہے، کام بہت سے فتوے لکھے ہیں، وہاں سے لکھوا دو۔ وہ آئے، جان کر کے دیکھا، واپس گئے۔ حضور یہ لیجیے، میں نے کہا کہ بغل کے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تو دو۔ حضور وہاں پر کوئی مفتی نہیں ہے، ایک صاحبزادے مسند لگا کے بیٹھے، فرمایا وہی مفتی ہیں، دیا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت نے سوال پڑھا، پھر اس کے بعد جو علماء رامپور کا جواب تھا وہ جواب پڑھا۔ جواب پڑھنے کے بعد آپ نے قلم اٹھایا، اپنا جواب لکھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ وہ جواب اوپر والا صحیح نہیں ہے، اصل صحیح جواب یہ ہے، اور اس کو آپ نے اپنی دلیلوں سے ثابت کر دیا اور لکھ کر دستخط کر دیا اور کہا لے جاؤ۔ وہ بڑے مفتی صاحب یعنی حضرت مولانا مفتی تقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے دو والد کے بعد وہاں لے جاؤ۔ انہوں نے از اول تا آخر سوال جواب، پھر جواب الجواب اعلیٰ حضرت کا سب پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے جواب کے نیچے دستخط کر دیا۔ وہ لے کر گیا، نواب رامپور کے یہاں وہ پیش کیا اپنے مقدمے میں۔ نواب رامپور نے اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد حضرت العلامہ مفتی ارشاد حسین صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کو طلب کیا۔ فرمایا، نواب نے کہا، نواب صاحب 80 علماء کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وراثت نہیں پائے گا جس کے بارے میں سوال ہے، مگر 2 مولانا کا فتویٰ ہے کہ پائے گا، تو اب ایسے میں فیصلہ کس فتوے پر کروں؟ پہلے والے فتوے پر آپ کا بھی دستخط ہے اور اس پر آپ کا دستخط ہے، تو پھر دیکھ لیجیے میں فیصلہ کس فتوے سے کر کے اس کو وراثت لاؤں۔ نواب اس زمانے میں انگریزوں کا زمانہ تھا، نوابوں کو جسٹس کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے بلا کے پوچھا۔ مولانا ارشاد حسین صاحب، ارشاد حسین صاحب علیہ جامع نے فرمایا مجھے دیجیے، میں پڑھوں۔ پورا پڑھ ڈالا۔ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ 2 مولانا کا جو فتویٰ ہے یہی صحیح ہے۔ 80 علماء کا یہ غلط ہو گیا۔ نواب نے کہا 80 علماء غلط اور 2 صحیح؟ ہاں، میں جلدی میں تھا، میں نے دستخط کر دیا۔ میرا جو خط دیکھنے کے بعد مولانا لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، پر سب لوگ میرے اوپر اعتماد کر کے ان لوگوں نے دستخط کر دیا۔ یہ 80 نہیں، یہ اکیلے میں، یہ اکیلے میں۔ تو اب نواب صاحب کو
سمجھ میں آ گیا کہ ایسی ایک مرتبہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کے گھر رام پور گئے. ابھی اس وقت تعلیم بھی نہیں ہے. معلوم ہو گیا نواب کلب علی خان کو کہ وہ آئے ہیں یہاں. تو ان کے خالہ کے گھر میں کہا کہ وہ بریلی کے کوئی مفتی آپ کے یہاں آئے کہاں ہمارے بھانجے آئے, ذرا ان کو لے کر ہمارے پاس آئیے, ہم ان کی زیارت کریں. زیارت کر کے وہ داغ ہو گیا. حیران کہ یہ کون سا اس بچے کے پاس ہے کہ بجے بجائے ہندوستان بھر کے سب سے بڑے مفتی اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے فتوے کو صحیح بتا رہے ہیں. مگر ایک بات اچھی طرح آپ یاد رکھیں, اب یہ زمانہ آ گیا کہ مفتی اپنے فتوے کو غلط نہیں مانے گا, اعلیٰ حضرت کے فتوے کو غلط آئی بات. ہاں, اور وہ زمانہ تھا کہ سب سے بڑا مفتی وہ اپنی غلطی تسلیم کر دیتا اور اعلیٰ حضرت کو غلط نہ کہتا. سمجھ میں آئی بات. اس لیے بھائیوں یاد رکھو, جب تک آپ اپنے کو بریلوی کہو گے تو اعلیٰ حضرت کا عشق سینے میں بسا ہوا. سنیت نام ہے بریلویت کا. زمانہ بدلتا ہے تو حالات بدلتے ہیں. ہندوستان میں اہل سنت الجماعت بریلی ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. سمجھ گیا؟ مگر کچھ سنی لوگوں کی سنیت اتنی ٹیڑھی ہو گئی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بریلویوں کو پانچواں امام لا کے کھڑا کر دیا. اعلیٰ حضرت پر دیکھا پانچواں امام. مجھے خبر ملی, میں نے ایک جلسے میں ان کو مخاطب کر کے کہا پانچویں امام نہیں اعلیٰ. سنو, تمہاری نظر میں دنیا میں صرف 4 ہی امام ہیں. امام حسن کو کیا کہتے ہو, امام حسین کو کیا, امام زین العابدین کو کیا کہتے ہو, امام باقر کو کیا کہتے ہو, امام جعفر کو کیا کہتے ہو, اور امام موسیٰ رضا موسیٰ کاظم اور موسیٰ علی رضا کو کیا کہتے ہو. میں نے کہا یہ سب ابھی چھوڑو اور یہ دیکھو, یہ امام 2 ہی ہیں, یہ امام اوزاعی ہیں, یہ امام سفیان ثوری ہیں, یہ امام سفیان ابن عیینہ ہیں, یہ امام بخاری کے استاد امام حمیدی ہیں. یہ دیکھو اماموں کی ایک قطار ہے. یہ تو امام اعظم کے زمانے میں امام اوزاعی تھے, امام مالک تھے, امام سفیان ابن عیینہ تھے, امام حمیدی تو امام اعظم کے بعد کے ہیں, اور امام سفیان ثوری ہیں, یہ امام اعظم کے زمانے کے ہیں. تو یہ سب امام اعظم کے زمانے کے. پھر آگے چلیں, امام محمد, امام ابو یوسف, امام ظفر, امام حسن ابن زیاد, امام داؤد طائی,
ایسے ایسے یہ بزرگ لوگ ہیں جو سیدنا امام اعظم کا جو برف سینار کی روزانہ منعقد ہو ان میں یہ 100 حضرت امام تھے جو بیٹھا کرتے اور امام اعظم کے مسائل کے ارتباط میں وہ یہ لوگ ہیں 100 امام. پھر آگے بڑھو کتنے امام ہیں. امام غزالی کا نام سنا, امام نبوی کا نام سنا, امام شاہرانی کا نام سنا, امام راضی کا نام سنا. اس طرح اب تو بوڑھا ہو گیا, میں ذرا جوان ہوتا تو کم سے کم 100 نام تو ابھی کھٹ کھٹا کھٹ یا دار کچھ کمزور ہو گئی. مگر یہ آپ ذرا سوچو کہ یہ سب امام اتنے امام آئے اور تمہارا ہوش کہاں تھا. ایک امام احمد رضا آ گئی تو تمہارے پیٹ میں مڑوڑ ہونے لگا. سنو, امام احمد رضا وہ امام ہیں کہ حرمین کے علماء کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پاس آتے تو اپنے شاگردوں میں بیٹھ جاتے. اور امام ابو حنیفہ وہ ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں سارے فقہا ابو حنیفہ کی اولاد ہیں فقہ کے معاملے میں, ان کی پرورش سے ہوئے. امام شافعی فرماتے ہیں اس وقت تک مجھے فقہ نہ آئی جب تک کہ میری ماں نے امام محمد سے شادی کی. یہ سیدنا امام محمد ابن حسن شیبانی ہیں جو کہ محدث مذہب رحمانی سمجھ آیا. فرماتے مجھے فقہ نہ آئی جب تک کہ میں امام محمد کی بارگاہ میں بیٹھنے لگا. ان کی بارگاہ سے فقہ آئی اور امام محمد کو پڑھتے تھے امام اعظم. سمجھ آئی بات. تو یہ آج لوگوں کو بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر اور ان کے فتووں پر تھوڑا سا اعتراض کر کے اپنی موت کھڑی کرو. ایک مولانا کہنے لگے عجیب نام پیدا کرنا ہو تو کوئی بڑا گناہ, جاؤ مسجد کے دروازے پہ علل اعلان پاخانہ کرو. لوگ کہیں گے ارے فلانا کا ہے, فلانا مشہور ہو گیا. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی, آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. فتوے ہم بھی دینا جانتے ہیں اور فتووں پر تنقید کرنا بھی ہم خوب جانتے ہیں, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف جو بھی فتویٰ دے وہ مٹ جائے گا. ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے اور وہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کچھ میرے شاگرد لوگ یا ان شاگردوں کے شاگرد یہ بہت آ گیا. سمجھ میں آیا. میں نے ان لوگوں سے کہا سنو, میں تم لوگوں کو اپنے شاگردی کے دفتر سے باہر کر دوں گا. ہاں, اعلیٰ حضرت کے پولیس و برکات ہیں جو میرے بہت شاگرد ہوئے, مگر تمہارے جیسے شاگردوں کی مجھے ضرورت نہیں. میرے لیے ایک شاگرد
جو اعلیٰ حضرت کا چاہتا بس وہی کام میں آئی. ہاں الحمدللہ تیرے شاگرد بہت ہیں اور ایک سے ایک ہیں، اگر ان میں جن لوگوں کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے ان شاگردوں کو کیڑے کے حوالے کر دیا. ہاں، اور جو لوگ اعلیٰ حضرت کی غلامی میں دبے ہوئے الحمدللہ وہ سردار سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ سرکار مفتی اعظم حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب جس چیز کا نام ہے یہاں کے موجودین میں سب سے زیادہ مولوی امجد علی نے بات کیا. یہ مولوی امجد علی وہی ہیں جن کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہار شریعت کی. فرماتے ہیں یہاں کے موجودین میں یعنی میرے پاس جتنے مفتی لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ فقہ کی چاٹ کی ہے. ایک بات صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھوایا مفتی عبدالمنان صاحب لکھتے آپ بولے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک قاضی بچھوایا، اس پر دو مسندیں رکھوائی اور دونوں مسندوں کے سامنے ایک ایک ڈیسک رکھا اور ایک ایک قلمدان. پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مسند پر بٹھایا اور ایک ہاتھ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے فرید ان کا ہاتھ پکڑ کے مسند پہ بٹھایا. فرمایا مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں. آپ دونوں کے فیصلوں کا حکم وہی ہوگا جو قاضی شرع کے فیصلے کا ہوگا. کس کے لیے کام؟ ایک صدر شریعہ ایک سرکار سینکڑوں تربیت یافتہ اعلیٰ حضرت کو ان دونوں نے فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر پر ابتداء صلاۃ درست چلے، نماز درست رہتی اس کی آواز پر. تو اب اس کی تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے. امام اعظم نے فرمایا ہر وہ آواز جو امام کی آواز کی غیر ہو، چاہے آدمی باہر کھڑا ہو کر کے کہے کہ لوگوں امام صاحب رکوع میں گئے ہو جاؤ اور چلے گئے لوگ، تو فرماتے ہیں نماز فاسد ہو گئی. باہر کی ابتدا امام کی ابتدا لوگوں امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ آواز سن کر جتنے لوگوں نے
درجے کے سر اٹھائے مکبر امام کی آواز سن کر تکبیر کرنا، اس لیے وہ امام کے حکم ہیں، وہ اس کی تکبیر سن کر آپ رکوع سجدہ کریں تو صحیح، سمجھ میں آئی نا؟ یہ امام اعظم کی فقہ ہے۔ اب آگے لفظ ذکر، یہ مائک ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی ایمپلیفائر رکھا ہے کہ نہیں؟ اب ذرا اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کر لو اس مائک کے اندر کوئی میگنیٹ ہے کہ نہیں، اس کی بھی تحقیق کر لو۔ لکھتے ہیں انسائکلوپیڈیا میں مائک اور ایمپلیفائر کی بات ایک بحث میں لکھا ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو میگنیٹ جو مائک میں ہوتا ہے وہ فوراً آواز کو الیکٹرک بنا دیتا ہے۔ اب آواز نہیں ہے، کیا چیز ہوگی؟ الیکٹرک کی جاتی، وہ تار سے جاتی، ذرا تار منہ میں لگا کر کے بولو، دوسرا کسی کے کھاتے جائے گا۔ تو یہ تار سے ایمپلیفائر میں گیا، پھر ایمپلیفائر اس آواز کو وہ ریفائن کرتا ہے، اس میں ریفائن کرتا ہے، یعنی آواز اصلی بناتا ہے، ایک نئی آواز جو امام کی دھرات کے کو سب اس میں چھٹائی کر ایک آواز نئی بناتا ہے، وہ بھی الیکٹرک کی لو میں چلتی ہے، اور آج کے پیچھے ایک یونٹ ہوتا ہے، یونٹ میں ایک میگنیٹ ہوتا ہے، وہ اس الیکٹرک کو آواز بناتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو اب امام صاحب کی آواز کا کتنی مرتبہ کیا کیا وہ سب کی حالت بنتا گیا۔ اب ذرا سوچو، وہ ان کی آواز رہی یا وہ سب گالی ہوئی باہر؟ اس لیے اب یہ آواز بالکل اس آواز کی طرح ہے کہ گنبد میں آدمی ہو کرے تو ادھر سے آواز آتی ہے ہو کی۔ اگر گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر تم کو ہٹ کے نیچے تو ادھر سے وہ کہتا ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ دنیا حلیہ وغیرہ میں یہ پڑھ لیں کہ بارگشت امام کی آواز اگر بارگشت سے آئے تو صحیح نہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی جگہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کی بارگشت آئی اور کسی نے سنی تو آیت سجدہ پر سجدہ واجب نہ ہوا۔ سمجھ آئے گا؟ اس لیے میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم میرے والد ماجد سرکار صدر جو پورے ہندوستان میں قاضی اسلام ہیں، اور ان کو قاضی کس نے بنایا؟ اعلیٰ حضرت نے، خود سے نہیں بنایا۔ مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا اس کے مطابق میں یہ کر رہا ہوں۔ اس لیے ان دونوں کے فتووں پر اعتماد لازم اور ضروری ہے۔
میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بعض وقت بڑے بڑے عالم اور مفتیوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے مفتی تھے، مگر ایک فتوے میں اعلیٰ حضرت وہ مفتی اعظم کی مخالفت میں مٹ گئے، صدر شریعہ کے خلاف گئے، مٹ گئے۔ میں نے خود دیکھا، میں ان بزرگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر اتنا میں کہوں گا وہ بڑے مفتی تھے اور خصوصیہ لوگ اب ان سے بھی بڑے۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے نئے مسئلے پیدا ہوئے، الحمدللہ ان نئے مسئلوں کا بریلی کی سیمینار میں ہم لوگوں نے بالکل حل کرا، اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق اس کے حل کرا، اور پہلے بھی ہم نے فتویٰ دیا، اور اپنے فتوے میں ہم نے یہ بتایا کہ ان کے خلاف جو بات ادھر ادھر گشت کر رہی ہے اس سے آپ لوگ پرہیز رکھیں، تو وہ ان پر لوگوں نے عمل نہیں کیا کہ یہ علامہ اور جس کبیر نے ان سے منع کر دیا، عمل نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے 16 صفحے پر میری بات کا جواب لکھا۔ میں نے مفتی اختر حسین صاحب کو بتایا کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، آپ دیکھ سکیے یہ خامیاں ہیں، آپ جواب دیجیے، میرے ہاتھ کاپنے کرنا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جواب لکھ دیا، ایک دم دندان شکن، جو اعلیٰ حضرت سے محبت اور وابستگی اور وارفتگی رکھتا ہے، وہ شخص نیا بھی ہو تو پرانوں پر غالب، کمزور بھی ہو تو طاقتور۔ اس لیے آپ تمام حضرات کو میں وصیت کرتا ہوں، پتہ نہیں آگے میں آپ لوگوں سے ملاقات کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، مگر میں نے آپ حضرات سے اس وقت ایک یہ وصیت، نصیحت نہیں وصیت یہ کر دی کہ آپ حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اعلیٰ حضرت سے سچی محبت رکھیں، مرید اور شاگرد کسی کے مگر عقیدت اعلیٰ حضرت محبت پوچھے رکھو، صحیح فتوے جو بریلی کے ہیں ان پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین، کرم فرمائے، آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آگے کیا پروگرام ہے چلائے